خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ ہم سب کی زندگیوں کے بالکل قریب ہے۔ ازدواجی سکون، یعنی ایک کامیاب اور پرسکون رشتے کا خاکہ۔ ہم سبھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتے ہیں کہ آخر وہ کیا راز ہے جو دو لوگوں کے رشتے کو ہمیشہ خوشگوار رکھتا ہے۔ چلیں آج تاریخ کے کچھ اور اوراق پلٹتے ہیں اور انسانی رشتوں کی نفسیات میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں، تاکہ اس معمے کو سلجھایا جا سکے۔ اب ایک بہت ہی پرانی اور سچ کہوں تو تھوڑی سی تلخ بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ کیا ایک عورت واقعی کبھی اپنے شوہر سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکتی؟ ذرا سوچئے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک صنف یعنی مرد یا عورت کا مسئلہ بنا دینا بالکل درست نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک آفاقی انسانی مسئلہ ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو شکوے جنم لینے لگتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ انسانی فطرت کا ایک بالکل عام سا حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں عظمت کی ستم ظریفی، جہاں ایک طرف عوامی طاقت کا عروج ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف نجی زندگی کی کشمکش۔ اب ذرا اس نمبر کی طرف دیکھیے، 80۔ جی ہاں، 80۔ آپ کو اندازہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہندسہ فرانس کے عظیم فاتح نیپولین بوناپارٹ کے عالیشان محل کے کمروں کی تعداد ہے۔ 80 سے زیادہ کمرے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس قدر وسیع و عریض محل میں ان 80 کمروں میں سے ایک بھی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں نیپولین کو سچا اور دلی سکون مل پاتا۔ یعنی محل کی وسعت دل کے سکون کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ ایک طرف تو اس انسان نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، وہ ایک عالمی طاقت تھا، لیکن ذرا اس کی نجی حقیقت تو دیکھیے۔ اپنی بیوی جوزفین کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ اور ایک کشمکش کا شکار رہا۔ نیپولین کے وہ محبت بھرے خطوط جو آج بھی دنیا بھر میں اتنے مشہور ہیں، وہ بھی اس رشتے کو بکھرنے اور بالآخر طلاق تک پہنچنے سے نہ روک سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے پناہ طاقت، فتوحات اور شہرت بھی گھر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اور یہی حال اشرافیہ اور بڑے لیڈرز کا بھی رہا ہے۔ آئیے ادیب اور صدر کے حوالے سے اس گھریلو کشمکش کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس حیرت انگیز اور افسوسناک ستم ظریفی پر غور کیجیے۔ دنیا کے عظیم ترین ادیبوں میں سے ایک لیو ٹالسٹائے، جنہوں نے جنگ اور امن جیسا عظیم شاہکار لکھا، لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی اتنی زیادہ پیچیدہ اور کڑواہٹ کا شکار تھی کہ انہیں آخرکار اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کو محبت اور امن کا درس دینے والے اس ادیب نے اپنی آخری وصیت میں باقاعدہ یہ تلخ الفاظ لکھے کہ مرنے کے بعد میری بیوی کو میری شکل نہ دکھائی جائے۔ یقین کرنا مشکل ہے نا؟ اور اگر ہم ادب کی دنیا سے نکل کر سیاست کی طرف آئیں تو امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی مثال بالکل ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جو اپنے بے پناہ صبر اور ذہانت کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن ان کی ازدواجی زندگی وہ انتہائی کٹھن تھی۔ ان کی اہلیہ میری ٹاڈ لنکن بہت حساس مزاج کی تھیں، اور لنکن جیسے صابر انسان کو بھی ان کی مسلسل شکایات اور شدید گھریلو دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ نقطہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ عظیم قیادت اور لامحدود صبر بھی انسان کو گھریلو مسائل کی تپش سے پوری طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اس بنیادی انسانی مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو صنف کے ان تمام مفروضوں سے کہیں اوپر ہے۔ دیکھیں، جب ہم ایک رشتے کی نفسیات اور ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں تو دونوں فریقین کی اپنی کچھ بنیادی خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک بیوی عام طور پر کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے جذبات کی قدر کی جائے، اسے سنا جائے اور وقت دیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک شوہر کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس پر اعتماد کیا جائے، اور خاندان کے لیے وہ جو بھی کوششیں کر رہا ہے انہیں سراہا جائے۔ رشتے میں دراڑیں تب پڑتی ہیں جب ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات پر دھیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھی کی ان بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو فاصلے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے کچھ بہت ہی واضح وجوہات ہیں، جیسے رشتے میں توجہ اور وقت کا نہ ہونا اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ محبت کا اظہار نہ کرنا یا ایک دوسرے کا غیر منصفانہ موازنہ کرنا بھی دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراکت دار کی مالی ضرورتیں تو پوری کر دی جاتی ہیں، مگر اسے کوئی جذباتی سہارا نہیں دیا جاتا اور اس کی قربانیوں کو بہت معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں خواتین ان باتوں پر اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کرتی ہیں، وہیں مرد بھی بالکل انہی باتوں سے دکھی ہوتے ہیں، بس وہ اکثر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد
کیا ان مسائل کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ آئیے اس خوبصورت سبق اور ایک کامیاب شادی کے راز کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کامیاب رشتہ بنانے کا حقیقی راز کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بس ضد تھوڑی کم ہو اور برداشت ذرا زیادہ۔ رشتوں میں خاموشی ایک زہر کی طرح کام کرتی ہے، اس لیے مسلسل اور کھلی گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے کی خامیوں کو کھلے دل سے قبول کرنا سیکھیں۔ محبت دوستوں صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنے، معاف کرنے اور ساتھ نبھانے کی عملی مشق کا نام ہے۔ اگر میں آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کروں تو وہ اس ایک خوبصورت سبق میں پوشیدہ ہے کہ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ احساس سے زندہ رہتا ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ رشتوں کی اصل روح ہے۔ سچی عزت، توجہ اور گہری ہمدردی، یہ وہ لائف لائنز ہیں جو کسی بھی طویل المدتی رشتے کو قائم رکھتی ہیں۔ چاہے ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، وہیں حقیقی خوشی اور سکون پروان چڑھتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ان تمام تاریخی اور نفسیاتی حقائق کو جاننے کے بعد ہم انسان اپنے سب سے گہرے رشتوں میں محبت اور سچے احساس کے درمیان یہ نازک سا توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد موجود رشتوں کے خاکے پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں ہمیں اپنے رشتوں کو ایک نئے اور بہتر زاویے سے سمجھنے میں مدد دیں گی۔